ایران نے آبنۂ ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ آبنۂ ہرمز کا کنٹرول اب اس کی سابقہ صورتحال پر آ چکا ہے، جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش ہے۔ پاسداران انقلاب کی مشترکہ فوجی کمانڈ کا بیان۔ پاسداران انقلاب کمانڈ نے ایرانی بندرگاہوں کی بندش کو امریکی سمندری ڈاکہ زنی اور چوری قرار دیا۔ پاسداران انقلاب کمانڈر کے مطابق جب تک امریکہ جہازوں کی آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا، اس وقت تک آبنۂ ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں سمندری راستوں کی حفاظت اور نگرانی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنۂ ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا عمل مخصوص راستوں سے ہوگا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالیباف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 جھوٹے دعوے کیے۔ ٹرمپ کے دعووں سے امریکہ فاتح نہیں سمجھا جا سکتا۔ پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز پر نیا آرڈر نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ جہاز ایران کی جانب سے طے کیے گئے راستے پر سفر کریں گے۔ نیول جہازوں کے گزرنے پر سخت پابندی ہے۔ جیسے ہی معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے تو امریکی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ ایران سے متعلق اچھی خبر ہے، کل کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے، کل کچھ ہونے والا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت مثبت چیز ہوگی۔ معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ کل ایک بہت اچھی اور ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے، ایک ایسی شخصیت جسے اپنے ملک اور ملک سے باہر کی بہت فکر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طیارے میں میڈیا سے گفتگو۔ کل صبح ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ شکریہ پاکستان، شکریہ وزیر اعظم پاکستان، شکریہ فیلڈ مارشل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیاب سفارتکاری پر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی دل کھول کر تعریف۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ پاکستان کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل 2 شاندار شخصیات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ کی تعریفی کلمات پر ان کا شکریہ۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، پاکستانی عوام فیلڈ مارشل اور وہ صدر ٹرمپ کے شائستہ الفاظ پر اظہار تشکر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سہ ملکی دورہ مکمل کر کے انطالیہ سے پاکستان روانہ ہو گئے۔ ترک وزارت خارجہ کے حکام اور پاکستان کے ترکیہ میں سفیر نے پاکستانی وفد کو الوداع کیا۔ وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے دورے انتہائی مفید اور نتیجہ خیز قرار دے دیے۔ کہا، خوشگوار اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، خطے کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی روابط، خطے میں امن پر اتفاق، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر غور، ایرانی قیادت کی مہمان نوازی پر پاکستان کی جانب سے اظہار تشکر، پاکستان کا مشرقی وسطی تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم۔ Ladies and gentlemen, the world today is highly volatile, witnessing unprecedented shifting power dynamics. More so, regional conflicts are no longer isolated events. They lead to a global crisis impacting economies and thus affecting people's life. Despite the far more complex environment, Pakistan is actively pursuing a policy of regional and global peace and has emerged as a world stabilizer. Pakistan efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defense Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. مئی میں دشمن پاکستان کی طاقت اور مہارت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھی۔ پاک فضائیہ نے نہ صرف دشمن کے طیارے گرائے بلکہ تاریخ بھی رقم کی۔ پاک سرزمین پر کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پی ایم اے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، عالمی امن کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان مذاکرات پر یقین رکھنے والا ملک ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو پاکستان میں ہوگا۔ امریکی ٹی وی کا ایرانی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق واشنگٹن نے ایران مذاکرات کے شیڈول کی تصدیق نہیں کی۔ ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ افزودہ یورینیم کسی صورت کہیں اور منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ڈیزل 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر سستا، پیٹرول کی قیمت برقرار۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 43 پیسے ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جس قدر جلد ممکن ہو سکا عوام تک پہنچائیں گے۔ امریکہ نے روسی تیل پر عائد پابندی 1 ماہ کے لیے ہٹا لی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ شرط یہ ہے کہ یہ تیل پہلے سے ہی آئل ٹینکرز پر لدا ہو اور سمندر میں موجود ہو۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اب ممالک 16 مئی تک روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ استثنا میں ایران، کیوبا اور شمالی کوریا سے متعلق لین دین شامل نہیں۔ ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں برقرار ہیں۔ لاہور سے پہلی حج پرواز 345 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان اور سعودی سفیر نواف سعید المالکی سمیت اعلیٰ حکام نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری۔ لاہور اور راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب۔ خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ LNG کے 4 کارگو 5 روز میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ قطر سے گیس آتے ہی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس خان لغاری نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ گلگت بلتستان میں جاتی سردی ایک بار پھر سے لوٹ آئی۔ گلگت شہر سمیت دیگر اضلاع میں کہیں بارش تو کہیں برف باری کا سلسلہ جاری۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ثقافتی ورثے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد قدیم تہذیبوں، ثقافتی ورثے اور آثار قدیمہ کو محفوظ بنانا اور ان سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سیاحت کے فروغ میں تاریخی مقامات کا کلیدی کردار ہے۔ نوجوانوں اور کمیونٹیز کو ورثے کے تحفظ میں کردار ادا کرنا چاہیے۔